اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سے آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کا نام اخنوق بھی ذکر ہے اور حنوق بھی ذکر ہے، اور قرآن کریم میں آپ کے لقب کو آپ کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام۔ آپ کا یہ لقب اس لیے معروف ہوا کیونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ تعلیم و تدریس کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی مقامات اور بلندیاں عطا فرمائیں، شرف سے نوازا، اور نبوت یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے سر پر جو دستار باندھا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کی انگوٹھی میں یہ چیز کندہ تھی۔ آپ نے لکھا ہوا تھا انگوٹھی میں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صبر کرنا یہ فتح مندی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ نے جو کمر بند باندھا ہوتا تھا اس پر یہ عبارت تھی جس کا ترجمہ تھا کہ حقیقی عیدیں خوشیاں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں ہی پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان حقیقی طور پر خوش رہنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو سر انجام دیتا رہے، اس کے لیے ہر روز ہی عید ہوگی۔ جس طرح کے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہر شب قدر است اگر تو قدر بجانی، کہ بندہ مومن کے لیے تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اس رات کی قدر کو جانتا ہو۔ اسی طرح جب آپ نماز جنازہ پڑھاتے تو وہاں پر اس چیز کا بیان کرتے کہ سعادت مند تو وہ ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، یعنی جانے والا اس دنیا سے وہی سعادت مند کہلائے گا جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا تھا اور شریعت کی پاسداری کرتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بچپن سے ہی گوشہ نشینی کی عادت رکھتے تھے اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں وقت گزارا کرتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ بالغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبوت کے شرف سے نوازا گیا، اور فرشتہ آپ کو یہ مبارکباد دینے کے لیے آیا اور فرمایا کہ اے حنوق اٹھیے، گوشہ نشینی ترک کر دیجئے اور اب لوگوں کو، زمین کے رہنے والے باشندوں کو واعظ و نصیحت کیجئے، یعنی نبوت کے فرائض سر انجام دیجئے۔ آپ نے بہت ہی زیادہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، لیکن لوگ اپنی ہٹ درمی اور سرکشی کی وجہ سے بہت کم آپ کی باتوں پر دھیان دیتے تھے، آپ کی تعلیمات کو کم ہی لوگوں نے اپنایا۔ آپ کی بھی وہی تعلیمات تھیں جو ہر نبی نے دی کہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھا جائے اور آخرت کی تیاری کی جائے، اور آپ نے دین کی جو مین باتیں تھیں اس پر روشنی ڈالی کہ کتے اور سور کے گوشت سے آپ نے اجتناب کرنے کا کہا، اور ہر نشہ آور چیز سے بچنے کے لیے آپ نے تعلیمات دی، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، اور ایام بیت کے روزے رکھنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان مقربین لوگوں میں سے اور نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے چند ایسے امور سر انجام دیے جو ان سے ہی جاری ہوئے، جن کو اولیات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام جو انہی سے شروع ہوئے۔ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام نے ترازو ایجاد کیا، یہ معاشرے کے اندر بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ نے قلم کے ساتھ لکھنے کا آغاز کیا، اور اسی طرح کپڑے جو سلے ہوئے سلائی والے کپڑے تھے وہ آپ نے ہی پہننا شروع کیے تھے۔ اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کرتے تھے یا پتوں وغیرہ کا لباس استعمال کرتے تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی کے ذریعے اس کو دھاگا بنا کر اور اس لباس کو سلوا کر پہننا یہ آپ نے ہی شروع کیا تھا۔ اور اسی طرح اس وقت آپ نے حساب اور علم نجوم جو تھا اس کا آغاز کیا، میتھمیٹکس کا، ریاضی کا اور علم نجوم اس وقت آپ نے ایجاد کیا تھا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے بہت ہی مقربین میں سے ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اس کا واقعہ حدیث کی صورت میں ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ حضرت کعب فرماتے ہیں طویل حدیث کہ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام سفر کر رہے تھے تو آپ کو بہت گرمی لگی، آپ نے سورج کی طرف دیکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ جس سورج کو پھیرنے کے لیے اس کو گردش دینے کے لیے جو فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے اللہ اس کو کتنی گرمی لگتی ہوگی، یا اللہ اس سے گرمی کی شدت کو کم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس سفارش کو قبول کیا اور گرمی کی شدت کو فرشتے سے کم کیا۔ فرشتے نے جب گرمی کی شدت کو کم پایا تو اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا اللہ آج یہ شدت مجھ سے کم کیوں کی گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر میرے ایک بندہ خاص نے تیری سفارش کی تھی، اس کی سفارش کو میں نے قبول کر کے تجھ سے اس بوجھ کو ہلکا کیا ہے۔ تو فرشتے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میرے لیے جس نے اچھا سوچا ہے میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے اجازت لے کر وہ زمین پر آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ سے دوستی کر لی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سورج والے فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے بھی میری دوستی ہو سکتی ہے؟ قصہ مختصر کہ ملک الموت سے بھی آپ کی دوستی ہوگی۔ ملک الموت آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے زمین پر، ان سے دوستی کا شرف حاصل کیا اور اس طرح یہ دوستی بڑھتی چلی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے ایک دن عرض کیا، ایک دن فرمایا کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھا سکتے ہو؟ پھر موت کا جو فرشتہ ہے یعنی ملک الموت تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو موت کا ذائقہ چکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ آپ کے اندر روح آئی اور آپ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اب تو ہماری تم سے دوستی ہے، تم ایسا کرو ہمیں آسمان کی سیر کرو تاکہ ہم جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے فرشتے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کے لیے آسمانوں پر لے گئے۔ آپ نے فرمایا پہلے میں دوزخ کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ دوزخ کی سیر کی، آپ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے جنت میں داخل کرو، میں جنت کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو جنت میں لے جایا گیا آپ نے جنت کا نظارہ کیا، بڑے حسین و جمیل وادیاں، پھر آپ ایک درخت کے ساتھ چمٹ کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ فرشتے نے کہا جی حضور چلیے اب زمین پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں اس جنت سے نہیں جاؤں گا۔ تو فرشتے نے کہا یہ کیوں؟ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ملک الموت نے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے مکالمات جو ہیں اس فرشتے کے سامنے رکھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے، میں نے بھی موت کا ذائقہ چکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر ایک نے دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے، یعنی دوزخ کو بھی دیکھنا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کو جنت سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا، تو اب مجھے کیوں نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، یہی اس کی تقدیر اور مشیت تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس طرح ایک عجیب طریقے سے جنت میں تشریف فرما ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے اپنے اس پیارے بندے کو بلندیوں پر اٹھا لیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہیں اللہ کی رضامندی سے، اس کی اجازت سے۔ تو یہ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، یہ قصہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ قصص الانبیاء سے تفصیلاً حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات کو، آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے مطالعہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کی تعلیمات تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، صبر کرنا، شریعت کی پاسداری کرنا، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔